علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم علم کے شہر کا دروازہ ہے، علم کا پہاڑ ہے، اتنا علم ہے آپ کے پاس۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ کب کہاں اور کیسے نازل ہوئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی تفسیر لکھوں، یعنی اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ منگوائے جائیں۔ اتنا علم، تفسیر قرآن کا ایسا علم، مولا علی سے پیار کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ رب کا حکم ہے۔ لیکن مولا علی تو تفسیر قرآن کا اتنا علم رکھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا، ترجمے سے قرآن پڑھ لیا، تفسیر سے قرآن پڑھ لیا۔ ایک طرف تو محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف علم دین سے کتنی دوری ہے۔ آپ علم کے سمندر ہیں، مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کے پاس علم دین ہی نہیں ہے، بیسک ضروری علم دین بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض نہیں پتا، نماز کی شرائط نہیں پتا، وضو کے فرائض نہیں پتا، غسل کرنا صحیح نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں معلوم، نماز جنازہ پڑھنا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا۔ بتاؤ نا، یہ تو ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ پابندی سے نماز اور قرآن پڑھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ علم دین سیکھنے کی طرف آئیے اور کمال دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمیں علم دین سکھاتا ہے۔ نماز کے کورسز کر دیے کہ جناب آئیے 3 دن کے لیے فیضان نماز کورس کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں۔ پرابلم بتائیں کیا ہے؟ ہماری نماز درست نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے نماز کی برکتیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کئی لوگ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی حرام کما رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی بدکاریاں کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فی، یہ بے شک لا ریب کتاب ہے، تو پھر نماز روک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there is something wrong، نماز میں کوئی گڑبڑ ہے۔ نماز پراپر ہو گئی تو بندہ سیدھا ہو جائے گا۔ ایک بار بڑی پیاری بات ہمارے نگران شورا نے فرمائی، کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز پر اتنا فوکس کرتے ہیں، نماز درستی کی بات کرتے ہیں، بندوں میں اور بھی برائیاں ہیں۔ فرمایا بندے کی نماز درست کر دو، باقی بندے کو نماز درست کر دے گی۔ پہلے نماز تو ٹھیک ہو جائے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں پھر بھی گناہوں کی عادت نہیں نکل رہی ہے۔ میں اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ میں سبھی کے پاس موبائل ہیں، اپلیکیشنز ہوں گی، پاسورڈ ہوں گے، موبائل کھولنے کا پاسورڈ الگ ہے، بینک اکاؤنٹ آن لائن ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے، اپنے جناب سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے۔ پہلے ہم جب یہ باتیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، سب چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنا پاسورڈ لکھا ہے ABCD، یہ آپ کا پاسورڈ ہے مثال کے طور پہ، اور آپ نے چھوٹے ABCD میں لکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کا موبائل لے اور پاسورڈ بڑے A لکھ دے، باقی BCD بھی چھوٹا ہی لکھے، تو ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کی؟ بتاؤ نا، موبائل کھلے گا آپ کا، آن ہوگا؟ ارے بھائی وہی A تو لکھا ہے لیکن کیپٹل ورڈ میں لکھا ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں جناب جو لکھا ہے وہی لکھنا پڑے گا۔ اچھا چلیں ABCD چھوٹا ہی لکھتے ہیں لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں، اب کھل جائے گا موبائل؟ ویب سائٹ کھلے گی؟ نہیں۔ اچھا اگر نقطہ بھی نہیں لگاتے، ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ کے بیچ میں اسپیس دے دیتے ہیں، خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اب تو ABCD بھی ہے، نقطہ بھی بیچ میں نہیں ہے، اب تو کھل جانی چاہیے۔ ہاں بھائی اب کھلے گی؟ کمال ہے، تمہاری ویب سائٹ نقطے سے بھی نہ کھلے، اسپیس سے بھی نہ کھلے، قرآن جیسے پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھو، کہو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یوں تو نہ کرو نماز کے ساتھ، یوں تو نہ کرو قرآن کے ساتھ۔ جو شرعی رولنگز ہیں، جو شریعت میں باتیں بتائی ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک صحیح طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں نماز کی برکت نہیں ملنی، جب تک صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن کی برکتیں نہیں ملنی۔ بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا۔ تو خدا نہ سمجھو یہ شیطان کا وار ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے تو سیکھنے نہیں دے رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کہاں سیکھی ہے نماز؟ دنیا کی ہر چیز بندہ سیکھتا ہے، ہم نے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی ہے، سیکھ کر نہیں۔
जब छोटे थे अम्मी अब्बू को देखा, जैसे वो पढ़ते थे हम पढ़ना शुरू हो गए। मस्जिद में आए लोगों को वुजू करते देखा, वैसे ही वुजू करना शुरू हो गए। आज तक लोग अंगूठे चूमते हैं वुजू के अंदर। क्यों भाई, कहाँ पड़ा है? वो देखते हैं लोग करते तो हम भी कर रहे होते हैं, देख के वुजू हो रहा है ना, ठीक है। कोई पता नहीं कैसे हाथ डाल रहा है, कोई कैसे हाथ धो रहा होता है, अजीब अजीब तमाशे हैं, क्योंकि लोगों को देखा वो ऐसा करते हैं। बड़े बुजुर्ग मोहल्ले के 20 साल से नमाज पढ़ रहे, यही तरीका ठीक होगा ना, पढ़ने का टाइम ना सीखने का टाइम, वही वुजू का तरीका बन गया। अच्छा जनाब, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वुजू तो फिर भी देख के सीख लिया, गुस्ल कब सीखा? वो किसको देखा नहाते हुए? तो वो तो सीखा ही नहीं है। अब वो पाकी मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसका अलग प्रॉब्लम है। नमाज में भी यही हाल है। तो आप कहेंगे जनाब देख तो रहा हूं ना। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक बंदा ड्राइवर के बराबर में 20 साल तक बैठा रहा, रोज जाता है वापस आता है, वो देखता है ड्राइवर यूं चलाता है गाड़ी, यूं गियर लगाता है, यूं क्लच दबाता है, यूं रेस दबाता है, तो वो बंदा कह सकता है चलो मैं रोज देखता हूं, मैं आज गाड़ी चलाऊंगा। अब नहीं भाई, देखने से नहीं सीखता बंदा। किसी टीचर के साथ, किसी ड्राइवर के साथ बैठकर चलाओ और उसको वो तुम्हें नजर रखे, वो तुम्हारी गलतियां बताए, तब जाके तुम गाड़ी सीखोगे। सिर्फ देखने से कोई नहीं सीखता। दुनिया की हर चीज करके सीखते हो, टीचर से सीखते हो। नमाज बगैर सीखे पड़े पड़े, जो सबसे पहला फर्ज नमाज है। कभी सोचा नमाज की अहमियत क्या है? हदीस पाक में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। किसी इमारत से सुतून निकाल दे, इमारत खड़ी रहेगी? कोलैप्स हो जाएगी ना। आपकी इमारत दीन की कैसे खड़ी रहेगी अगर नमाज ही नहीं है? और नमाज है तो प्रॉपर नहीं है। खुदारा समझो, मौला अली के इल्म दीन के फैजान का फैजान हासिल करो ना, कि बस बहुत हो गया, आज के बाद मैंने प्रॉपर नमाज सीखनी है। और यकीन करें, जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई वो नमाज उस बंदे को भी दुरुस्त कर देगी, क्योंकि अल्लाह के कलाम ने हक फरमाया है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। आप सही तरीके से नमाज पढ़ो, आपको सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको रुकू की चाशनी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम यह है कि नमाज अव्वल तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो सही नहीं पढ़ते। दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे, हमने कभी नहीं सुना था कि जनाब नमाज के भी कोर्स होंगे, मगर दावत इस्लामी ने इस बेसिक को पकड़ लिया है। दुनिया भर में हर शोबे वालों के लिए 3 दिन के 7 दिन के ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने शुरू कर दिए। जो मुझे दुनिया में कहीं देख रहे हैं, कब तक बगैर सीखे नमाज पढ़ोगे? आओ आगे आइए, ऑनलाइन फैजान नमाज कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है कुरान टीचर.net, वहां जाएं, वहां से ऑनलाइन कर लें। अब आइए, एक बात बड़ी मैं भी गौर कर रहा था कि जब मौला अली को नबी पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो मौला अली की बातें कितनी निराली होंगी, फरामीन कैसे होंगे, अल्फाज कैसे होंगे। तो सुभान अल्लाह, खुद मौला अली ने एक बार फरमाया मेरी 5 बातें याद रखो, ये ऐसी उम्दा और नायाब बातें हैं, अगर तुम ऊंटों पर सवार होकर भी ढूंढने निकलोगे तो ऊंट थक जाएंगे, लेकिन ये बातें नहीं मिलेंगी। अब वो 5 बातें मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए और नियत करें कि इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, बंदा सिर्फ अपने रब से उम्मीद रखे। अल्लाह से उम्मीद रखो। ये दुनिया वालों पर उम्मीद रखते रहो, दिल बहुत टूटता है। बस यार आज बड़ा डिसहार्ट हूं, बड़ी उम्मीद थी अपने दोस्त से, उसने ऐसा कर दिया, फला पड़ोसी से तो बड़ा ही मेरा वास्ता था, बड़ी उम्मीद थी मुश्किल में काम आएगा, उसने मना कर दिया, फला ने मेरा काम नहीं किया। अरे तुम बंदों से उम्मीद रख के क्यों दिल बर्दाश्ता होते हो? रब पर भरोसा करो, वही देने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह पर भरोसा करे, कितनी कमाल की बात है। अपने रब पर भरोसा करे, अपने रब से उम्मीद रखे। नंबर 2, अपने गुनाहों की वजह से डरता रहे। हाय हाय, बड़ी कमाल की बात है। तो डर है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, नसीब वालों को मिलता है। एक वक्त आता है गुनाह कर करके तबीयत इंसान की फितरत ऐसी हो जाती है कि वो बेखौफ हो जाता है, उसे गुनाह करके डर भी नहीं लग रहा होता, उसको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही होती। अल्लाह से पनाह मांगो ऐसी कैफियत से। हम इंसान हैं, अगर गुनाह हो जाए तो बंदा खौफ में मुब्तला हो, तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, एहसास तो करे ना, शर्म तो आए। मगर आज हाल यह है कि धड़ल्ले से नमाजें कज़ा हो रही हैं, धड़ल्ले से हराम काम हो रहे हैं, मगर पेशानी पर बल भी नहीं आता। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, हमारे बुजुर्गान दीन पता है क्या करते थे? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आपसे बचपन में कोई लग़्ज़िश हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, आप अपने हर नए लिबास के कॉलर पर अपनी वो गलती लिखवाते थे ताकि याद कर करके रोते रहें और माफी मांगते रहें।
علماء کا قول پتہ ہے کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ وہ گناہ ہوا معاف کر دے، کیونکہ نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اخلاص بھی نہیں ہے، ریاکاریاں ہیں، دکھلاوے ہیں، مگر گناہ اگر ہو گیا اور اللہ ناراض ہوا تو جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہمارے یہ حال کیا ہے کہ نیکی کر کے یاد رکھی ہوئی ہے، گناہ سارے بھول گئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہمارا تو روز لوگوں سے ملاقات کا معاملہ رہتا ہے، جب کسی کے یہاں جائیں نا ملنے، اور آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، بس حضرت میرا تو الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جانا ہوتا ہے، 2015 میں حج بھی کیا ہے، اس کے بعد ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس پہ اللہ کی رحمت سے چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، ہر سال رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو فلاں نیکی تو فلاں نیکی۔ ارے کس نے پوچھا آپ نے پچھلے 15 سال میں کیا نیکیاں کی ہیں؟ 15 20 سال پرانی نیکیاں لوگ گنواتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ مگر میں سب کے سامنے تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ تمہیں 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال بعد پرانی بات تو چھوڑ دو نا، کل بدنگاہی کی تھی تمہاری آنکھوں نے وہ یاد ہے؟ آج تھوڑی دیر پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سوچو، گناہ یاد نہیں ہے، خطائیں یاد نہیں ہیں، بھول کیے جا رہے اور بھولے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم بھول رہے ہیں، کہیں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں حدیث سنی ہوگی، البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان۔ اس حدیث کو اگر یاد کر لو نا اور اس کا معنی دل میں راسخ ہو جائے، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے جائیں، یہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، اگر اخلاص کے ساتھ کی ہے تو اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھولتے ہیں نا، وہاں تو لکھ دیا گیا۔ دَيَّانُ لَا يَمُوتُ، فیصلہ کرنے والا جو مالک ہے نا اسے موت نہیں آنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کرے کہ گناہوں سے ڈر لگنے لگے، گناہ ہو جائے تو شرمندگی تو ہو، آنسو تو بہیں۔ مولا علی کا یہ فرمان یاد رکھو کہ گناہ کر کے ڈرتا رہے، گناہ سے ڈرتا رہے، اللہ یہ خوف عطا فرما دے۔ خود مولا علی شیر خدا جو کہ قطعی جنتی ہے، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو مسجد میں بیٹھ کر محراب کے اندر بے قرار ہو کر رویا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر توبہ کیا کرتے، اللہ اس بوڑھے پر رحم کر، اس بوڑھے کو معاف کر دے۔ یہ مولا علی کا حال ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، مولا کیسے تیری بارگاہ میں جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جو قطعی جنتی ہے، تنکے کو اٹھا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ تو وہاں بھی آقا کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، گناہ کرتے نہیں پھر بھی روتے تھے، ہمارے گناہ رکتے نہیں ہم پھر بھی نہیں روتے ہیں، ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو شرم بڑی کمال کی چیز ہے، آقا فرماتے ہیں شرمندگی توبہ ہے، اور کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، اے شرمندہ رہنے والوں گناہگاروں شرمندہ تو ہو، ندامت تو لو، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ تو شرم والے ہوں گے نا ان کا راستہ بن جائے گا، ان کو معافی مل جائے گی، مگر بے شرم بے حیا جری گناہ کر کے کوئی خیال ہی نہیں۔ کبھی تو سوچو کتنے گناہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے دن بنائے، آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365 دن، 10 سال میں 3650 دن، جو 40 سال کا ہو گیا کم از کم 15,000 دن ہو گئے، کم و بیش میں اٹھا حساب بتا رہا ہوں، 15,000 دن ہو گئے تمہیں۔ وہ بزرگ حساب کرتے رہے، کہتے اگر روز بھی ایک گناہ کیا تو ہزاروں گناہ، اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا؟ یہ سوچ کر آپ نے چیخ بلند کی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔
یہ تھا انداز بزرگوں کے سوچنے کا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنا احتساب خود کرتے تھے. مگر آج ہم ہیں, ہمیں تو شاید اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں, اپنے گناہ بھی ہم بھول گئے ہیں. کیا 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 ہے اکیلے میں ہم جانتے نہیں ہیں. کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ مولا علی کی سب سے ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے, یہ کہاں ہے ہم کہاں ہیں. اللہ کریم ہے, اچھا مسلمان بنا دے, ہمیں خوف خدا دے دے, ہمیں تیرے نبی کا عشق دے دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے.